آج اٹھتے بیٹھتے لاشیں اٹھ رہی ہے اور دنیا سلام کر رہی ہے اس 10ویں کلاس کے چھاتر مدثر کو جس نے حضور کی ناموس پہ جان دی ہے. دنیا سلام کر رہی ہے اس جوان کو. آج اس کی پریکشا کا رزلٹ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, کوئی کہہ رہا تھا دیکھو تو صحیح, فرسٹ ڈویژن پہ ہائی اسکول پاس کیا ہے مدثر نے, جس کو قتل کر دیا گیا, جس کو شہید کیا گیا ہے اللہ اکبر رانچی کی زمین پر. میں پوچھنا چاہتا ہوں اور ڈگریاں لے کر کے گھومنے والوں, ہائی اسکول کی ڈگری فرسٹ ڈویژن کی ہو سکتی ہے, لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو ڈگری مدثر لے کے گیا ہے وہ ڈگری ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتی ہے. یہ ڈگریاں تمہیں 10 سال کا ٹکڑے تو دے سکتی ہے لیکن جنت نہیں دے سکتی. مدثر کو وہ ڈگری ملی ہے جس سے یہاں بھی عزت ملی ہے, آخرت میں بھی عزت عطا کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب ماشاءاللہ. شہادت کی ڈگری ہے, حضور کے عشق کی ڈگری ہے, اور جوانوں کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو, اللہ سلامت رکھے لو ہو, قلم تیرے ہیں. خوشی ہوئی جوان نعت سے رغبت رکھتے ہیں. آج تو اکثر جوان کہتے ہیں مجھے اتنے گانے یاد ہیں, وہ گیم کھیلتے ہیں, جہاں سے شروع کرے گا وہاں سے ختم, کیا کہتے ہیں, جہاں سے ختم کرے گا وہاں سے تو شروع کریے. وہ گانے کہتے دیکھیں کسے کتنے یاد ہیں, کسے کتنے یاد ہیں, وہ شرم کر کبھی بیٹھ کے یہ بھی تو کہنا دیکھتے ہیں کسے قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں, کسے قرآن کی کتنی آیتیں یاد ہیں, کسے کتنے درود آتے ہیں. کبھی بیٹھ کے یہ بھی تو شرط لگا دیکھتے ہیں کسے مصطفیٰ کی نعت کے کتنے شعر یاد آتے ہیں. مگر مجھے خوشی ہوئی جوانوں جتنا آپ کا دین سے رغبت ہے, اللہ اس رغبت میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ اکبر. ہمیں حضور سے عشق کیسا کرنا ہے, کیسا کرنا ہے. کہتے نہیں یار گانے نہیں بجے نا, گانے نہیں بجے نا تو میں یار گاؤں کا پردھان ہوں بھائی, گانے نہیں بجے. لوگ کہیں گے بتاؤ پردھان کے گھر میں گانے نہیں بجے, زمیندار کے گھر میں گانے نہیں بجے, وہ نکالو یار یہ ذہن سے. وہ زمیندار پردھان بعد میں ہیں, مصطفیٰ کے غلام پہلے ہیں, حضور کے غلام پہلے ہیں. ہاں اس سے کیا لگتا ہے, ناک اپنی جگہ, حضور کی بات اپنی جگہ. تم یہاں ناک بچاؤ, ہم اپنے حضور کی بات بچاتے ہیں. آج ہم نے جلسہ کیا نا, تھوکے جسے تھوکنا ہے, بولے جسے بولنا ہے. وہ جوانوں کہہ دینا قیامت میں بتائیں گے تیرے گانے میں برکتیں تھی یا مصطفیٰ کی نعتوں کے ترانے میں برکتیں تھی. ہاں ہم تمہیں نتیجے بتا دیں. وہ ایک جگہ وہ ناچنے والی لے کے آئے, پوری رات زبان نے ایسے گڈیاں لٹائی, اور 5 دن بعد دروازے پہ جھگڑا ہو رہا تھا. اب کیا بات ہو گئی بھائی کہ یار وہ جس کا ڈی جے آیا تھا نا وہ پیسے لینے آیا, اب پیسے دے نہیں پا رہے, ختم ہو گئے. کیوں بھائی, اس دن تو بڑی بڑی گڈیاں تھی کہ مولانا بات ایسی رہنے تو وہ بھی ادھاری لے کے آیا تھا. گھر میں چوہے اذان دے رہے, اتنا شوق پیسے لٹانے کا. دعوے کے ساتھ کہتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کسی بھی قوم میں ایک مثال ایسی دے دو جو ناچنے گانے والوں پر پیسے لٹاتی ہو. ایک مثال تیرے پاس پیسے زیادہ ہیں نا, مت کر جلسہ, تیری مرضی ہے. اگر تجھے حضور سے پیار اتنا نہیں وہ تو جان, مگر اگر پیسہ اللہ نے دیا نا تو نچنیوں پہ لگانے کی بجائے گاؤں میں 2-4 بیواؤں کی بچیاں دیکھ, یتیم بیٹیاں دیکھ, غریب کے بچے دیکھ. تو نے اپنی شادی پہ 5 لاکھ خرچ کیے ہیں, چپکے سے رات کے سناٹے میں یتیموں کے جا کے گود میں ڈال دے. خدا کی قسم اگر تیری وجہ سے کسی یتیم کا گھر آباد ہو گیا, کوئی دعا کرے نہ کرے گنبد خضرا سے مصطفیٰ دعائیں کرنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہیں کرتے ہم یہ کام؟ ناک کے لیے مر گئے, نام کے لیے مر گئے ہم. اور یار ناک نام کیا ہے, ہمارے تو رشتے بعد میں ہے, حضور کا رشتہ پہلے. ہم تو آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں سارے رشتے بعد میں, حضور کا رشتہ پہلے ہے. حضرت حنظلہ اللہ اکبر, نکاح ہوا, پہلی رات تھی, بیوی سے ملاقات کی پہلی رات, رات کا آدھا حصہ گزرا, آواز آ گئی حضور نے بلایا ہے, چلو جنگ کے لیے. جیسے بیٹھے تھے بستر سے ایسے اٹھ گئے. آج مجھے بتا مسجد میں امام صاحب اعلان کرتے رک جانا بھائی تھوڑی دیر کے لیے نماز کے بعد, تو جو پیسے والا ہوتا وہ چپکے سے چپل اٹھا کے نکلتا. پیسے والا کیوں جا رہا بھائی, مجھے پتا امام صاحب سیمنٹ کی بوری مانگیں گے, مر جائے گا تو کہ نہیں وہ ابھی قبضہ نہیں, اگلا بدھ آئے گا. ہمارے ہاں تو بدھ میں حساب ہوتا.
بدھ آئے گا اس میں دیکھیں گے، ابھی قبضہ نہیں ہے، ابھی قبضہ نہیں۔ بھائی جوانوں، آج میں اپنی ایک بات کروں، اپنی سوسائٹی، اپنے جوانوں سے، ہم لوگ اگر مسالہ کھانے والے لوگ ہیں تو کم سے کم 100 روپے روز کا خرچ مسالے والا ہے کہ نہیں؟ 100 روپے ہم خرچ کر لیتے ہیں، لیکن مہینے میں امام کے 100 روپے پڑ جائیں، تنخواہ زیادہ ہے بھئی کم کرو، ایسا لگتا تنخواہ نہیں ٹیکس دے رہے ہیں، بجلی کا بل آیا ہے، یہ مثال کم کرو بھائی زیادہ ہو گئے۔ یہ دیکھیں ہمارے حالات، ہم مسجدوں سے جان چرا کے جاتے، نہیں کہیں دینا نہ پڑ جائے، امام صاحب نے روک لیا، وہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر، حضور نے بلایا ہے، جنگ میں جانا ہے، جیسے تھے ویسے اٹھے، غسل تک نہیں کیا، بیوی نے دامن تھام لیا، میرے سردار زندگی کی پہلی رات ہے ملاقات کی، اتنی جلدی؟ دامن چھڑا کے کہنے لگے شریک حیات تیرا رشتہ اپنی جگہ ہے، محمد سے میرا رشتہ اپنی جگہ ہے، سارے رشتے بعد میں ہے، حضور کا رشتہ پہلے ہے۔ بیوی نے کہا میرے سرتاج کی در، کہنے لگے جنگ میں جا رہا ہوں، اگر شہید ہو گیا تو شہید کی بیوی کہلائے گی، واپس آیا تو غازی کی بیوی کہلائے گی۔ بیوی نے رو کے کہا میرے سرتاج یہ کس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں جاننے سے روکوں گی؟ کہا پھر دامن کیوں تھاما؟ کہا اگر حضور کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے تو میں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہا وعدہ کر کے جاؤ۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہا بس ایک وعدہ کرو کہ جنت میں میرے بغیر نہیں جاؤ گے۔ کیسے عاشق تھے یار وہ، جنت میں میرے بغیر نہیں جاؤ گے، اور میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے باپ کسی سے نکاح نہیں کروں گی، اور انشاءاللہ جنت میں ساتھ جائیں گے۔ بیوی سے وعدہ کیا، حنظلہ جنگ میں شریک ہوئے، اللہ اکبر، جنگ کے بعد جب لاشوں کو اکٹھا کیا گیا، ساری لاشیں مل جاتی ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش نظر نہیں آئی، حضور سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری لاشیں تو مل چکی ہیں لیکن حنظلہ کی لاش نظر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد حضور فرماتے ہیں جاؤ پھر تلاش کرو، پھر جب سے آپ گئے ہیں حضرت حنظلہ کی لاش مل جاتی ہے، جب لے کر کے آئے ہیں اب عجیب منظر تھا، حضرت حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یا رسول اللہ ساری لاشیں تو سوکھی ہیں، اس لاش سے پانی کے قطرے کیوں؟ آپ فرماتے ہیں صحابہ جب تم ڈھونڈنے گئے تھے تو سارے شہیدوں کی لاشیں ملی تھی، میرے حنظلہ کی لاش نہیں ملی تھی، وجہ یہ تھی کہ زمین کے اوپر شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، اور میرا حنظلہ بنا غسل کیے آیا تھا، جب یہ شہید ہوا تھا تو فرشتے لے کر کے جنت چلے گئے تھے، اس کو حوض کوثر سے غسل دے کر کے لایا گیا ہے، اس لیے اس کے بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یار اسے کہتے ہیں عشق حضور کا، ایسا عشق کرو نا، عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے، اور وہ بھی کوئی انسان ہے جسے بتانا پڑے میں مدینے والے کا غلام ہوں، اور یار تمہارے کام دیکھ کے دنیا کہہ دے اس کے قریب مت جانا یہ حضور کا غلام ہے، ہاں حضور کا غلام ہے۔ لیکن اللہ خیر کرے، ہماری قوم کا بھی مزاج جو ہے نا تھوڑا سا وہ نیو ہوتا جا رہا ہے، نیا کیا کہتے ہیں، مجھے انگریزی اتنی نہیں آتی ہے، اور جو بھی کہتے ہیں کہ نئے دور میں لوگ بدل رہے ہیں، 10 بجے سے پہلے مسلمان بھی دکان نہیں کھولتے، کہتے نہیں اب تو 10 بجے ہی مارکیٹ کھلتی ہے۔ سنو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، سبحان اللہ۔ کیا کہا تھا؟ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ صبح کے وقت سو رہا ہے، 10 بجے دکان کھول رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے گراہک نہیں آ رہے، اب برکت نہیں ہو رہی ہے، بک بھی رہا ہے، بچ نہیں رہا ہے۔ سارے لوگوں کا ایمان ہے نا، حضور اشارہ کر دیں تو سورج بولیں، سورج پلٹ آتا ہے نا، اگر اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اگر وہ کہہ دیں تو پتھر بولتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ کہہ دیں تو درخت چلنے لگ جاتے ہیں، اگر وہ وعدہ کر لیں تو ہرن واپس آ جاتا ہے نا، تو ان کی زبان سے جو نکلتا وہ ہو گئے۔ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، تو 10 بجے دکان کھول رہا ہے، اور 10 بجے کھول رہا ہے تو پھر رو کیوں رہا ہے؟ عیسائیوں کے طریقے پہ عمل کیا،
ان کا اپنا ماننا کہ ہمارا نبی 10 بجے آیا تو ہم 10 بجے سو کے اٹھیں گے، تو ہمارا اپنا ماننا ہے ہمارا نبی صبح صادق میں آیا تو ہم صبح صادق میں سو کے اٹھیں گے۔ یہ نیت کرنا، اگر برکت نہ ہو جتنے تعویذ ہو سب اٹھا کے رکھ دینا، جتنے نقشے ہو اٹھا کے رکھ دے، صرف اس بات پر عمل کر جیسے فجر کی اذان ہو بستر چھوڑ صلاۃ ہو مسجد میں پہنچ جا، 2 رکعت نماز فرض ادا کر، اس کے بعد سیدھا چہل قدمی کر، مارکیٹ جا، دکان جا کے کھول، اللہ اللہ کر کے دکان جا، 10 بجے تک جب دنیا مارکیٹ میں آئے گی اللہ تیرے رزق کا انتظام کر دے گا، 10 بجے دکان بند کر کے آ جا، دنیا کہے کہ کیا ہوا، کہتے نا جب تو لینے آیا تھا میں لے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ ایسے دکان 10 بجے کھولے گا برکت کیسے آئے گی؟ اور رزاق اللہ ہے۔ کون ہے رزاق؟ رزاق زور سے بولو، رزاق اللہ ہے۔ جو لوگ کہتے پیر دیتا وہ جھوٹے ہیں، دھوکے میں ہے۔ پیر دیتا نہیں، دیتا اللہ ہی ہے، ملتا بزرگوں کے صدقے سے ہے۔ اللہ کی مانو مت پیر پہ ہر جمعرات کو اگربتی لگانے جاؤ، کوئی نتیجہ نکلے گا؟ پیر ذریعہ ہوتے ہیں خدا سے ملانے کے لیے، لیکن ہم اتنی اندھی عقیدت میں ڈوب گئے، اللہ کو بھول گئے، پیر کو ایمان بیٹھے۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے، ایک بندہ جانے تیار نہیں، اور پیر کہہ دیتا 40 جمعرات آنا، تو 40 جمعرات جا رہا نہیں جا رہا، 40 جمعرات جا رہا۔ میں کہتا ہوں 40 جمعرات نہیں، 40 وقت مسجد میں جا کے دے، اللہ بگڑے مقتر نہ سوار دے تو پھر بات کر۔ اپنے رب کو تو مناؤ نا پہلے، اگر رب راضی نہیں تو پھر کسی کے تعویذ سے کچھ ہے، بولو کچھ نہیں ہو سکتا، ہوگا تبھی جب رب چاہے گا، اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ ہاں ہم کوشش کریں، ہماری کوششوں میں کمی ہو تو ہم اپنے پیر سے جا کے کہیں حضور دعا کر دیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں دیتا۔ دکانیں صبح کھولنا بھائی، کھولیں گے دکانیں صبح انشاءاللہ، 10 بجے کا انتظار تو نہیں کریں گے۔ جب حضور نے فرمایا امت کے صبح کے وقت میں برکت ہونی ہے تو پھر انشاءاللہ صبح کے وقت ہی میں برکت ہے، پھر تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، صبح دکان کھولو، یا رزاق کہہ کے دکان کھول، پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے۔ لیکن مزاج بنانے کہتے ہیں مولانا جب تک جھوٹ نہ بولے نا تب تک دکان ہی نہیں چلتی ہے، بجلی سے جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے۔ تو نے جھوٹ پہ بھروسہ کیا، اللہ اکبر، حضرت علی دیکھ، انہوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ کئی دن کا فاقہ تھا گھر میں نا، کئی دن کا فاقہ، 4 درہم میں چادر بیچ کے آ رہے تھے، یہ گھر کا جو سامان تھا، راستے میں مل گیا، علی کچھ ہو تو دو، آپ نے لے 4 ہی دے دیے۔ کتنے دیے؟ کتنے؟ 4۔ اللہ فرماتا میری راہ میں 1 دو گے میں تمہیں، ماشاءاللہ جو بولے اللہ سلامت رکھے، کتنے؟ 10 اور 70 دونوں کی روایت ہے، لیکن زیادہ تر 1 کے بدلے میں 10 دیا جائے گا۔ 1 دو گے 10 لوگے، حضرت علی نے 4 دے دیے۔ کتنے ملے؟ بولے کتنے؟ اسکول گئے نا ماشاءاللہ، اور جاتے ہو تو محنت سے پڑھنا بیٹے، محنت سے پڑھنا، زندگی برباد مت کرنا۔ آج اگر پبجی میں ٹائم نکال دو گے کل پوری زندگی کٹورا لے کے پھرو گے۔ ہاں آج کتابوں کو وقت دے دو، کل دنیا تمہارے پیچھے پھرے گی۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان کو نوکری نہیں ملتی، میں کہتا ہوں کچھ کرے تو مسلمان کسی مرض کا علاج بن جاؤ، مریض خود تمہارے گھر تک آ جائے گا، لیکن بنو نا کسی مرض کا علاج۔ ہمیں اپنے ہی نام لکھنا نہیں آتا، ہاں لکھوا کے دیکھ، کچھ لوگ عبد الرحمن ہی نہیں لکھ پاتے آج تک، وہ کہتے ہیں میں نے ہائی اسکول پاس کر لیا، اللہ ہی جانے کیسے پاس کیا، پاس ہی کر کے نکل گئے بس۔ محنت کرنی ہے بیٹے، یہ وقت ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا، جن کے پاس شوق ہے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، جن کے پاس وقت ہوتا ان کے پاس شوق نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے وقت اور شوق دونوں دیا ہے نا تو پھر محنت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اگر تم میں سے ایک بھی IAS ادھیکاری بن گیا انشاءاللہ وہ اپنی قوم کی آواز بن سکتا ہے، اپنی ملت کی آواز بن سکتا ہے۔ کب تک لاٹھیاں کھاؤ گے، کب تک گالیاں کھاؤ گے، کب تک دوسروں کی غلامی کرو گے؟ پڑھو، آگے بڑھو، قلم سنبھالو، حکومت اس کی ہوگی جس کے ہاتھوں میں قلم ہوگا۔ اب یہ لٹ کا دور نہیں، اب قلم کا دور ہے۔
پڑھیں گے انشاءاللہ. جن کی عمریں نکل گئی وہ تو اب دیکھیں کیا کرنا ہے، لیکن ابھی جن کی عمریں وعدہ کریں انشاءاللہ محنت کریں گے. ہاں میں نے دنیا دیکھ کے یہ فیصلہ کیا بغیر علم کے کچھ نہیں ہے. پڑھیں، محنت کریں، آگے بڑھیں، حضور سے پیار کریں، صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، دکان کھولیں، اور ہاں سنیں ماں باپ کی نصیحت پہ پابندی کرنی ہے. یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک اہم بات بتا رہا ہوں. اکثر حادثے میں نے دیکھے ہیں جن کے بعد ماں باپ کہتے ہیں ہم نے منع کیا تھا. یہ یاد رکھنا، اگر باپ کہتا مت جا بیٹے تو قدم مت نکالنا. ماں باپ کی رضا کو رب کی رضا سمجھ اور اس کی نا کو رب کی ناراضگی سمجھنا. یہ یاد رکھنا، اگر ماں باپ کسی کام سے روکے تو فوراً رک جاؤ. اگر تمہارے لیے سونے کے ڈھیر بھی ہو نا اور ماں کے نہ بیٹے وہاں مت جانا تو اسے یہ مت کہنا تو کچھ نہیں جانتی، اور یہ کہہ کے آگے مت بڑھنا. ہر قدم تمہیں تباہی کی طرف لے کے جائے گا. ماں اگر کہہ دے نا رک جا تو بس رک جانا. سونا چھوٹ سکتا ہے لیکن ماں باپ کی فرما برداری کر لی تو خدا کی قسم زندگی کامیاب ہو جائے گی. اس بات پہ بھی عمل کرنا ہے. اور فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ہمارے بھائی کیا نام ہے، ناظم بھائی ہمیں کیا، ہاں ناظم بھائی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور میں گزارش کروں گا گواروں سے بھی، شادی شدہ سے بھی، بھائی ناظم سے بھی کہ نئی زندگی کا آغاز ہے. اور ان کے گھر والوں سے اگر گھر کا ماحول بہتر کرنا چاہتے ہو نا، جو تمہارے گھر میں بہو بن کے آنے والی ہے تمہیں اسے بیٹی کی نظر سے دیکھنا ہے، بیٹی کی نظر سے دیکھنا. اور پہلے ہی دن یہ مت کہنا کہ بیٹی کی طرح مولوی کہہ کے گیا ہے اور دیکھو یہ بیٹی تو ہماری ایسا نہیں کرتی تھی. نئی لڑکی ہے وہ تمہارے گھر آئے گی، تمہیں سمجھے گی، تمہیں جانے گی، تم اسے سمجھو گے، تم اسے جانو گے. 15-20 دن لگ جائیں گے، مہینہ لگ جائے گا. آپ اپنے بارے میں اسے سمجھائیں، اس کو آپ سمجھئے، اس کے بعد کوئی فیصلہ لینا. اگر آتے ہی آپ نے اس پہ انگلی اٹھائی تو سمجھ لینا گھر گھر نہیں رہ جائے گا، پھر گھر گھر ہوا بن جائے گا. بیچ گھر میں دیواریں کھڑ جائیں گی. تم کہو کہ بیٹا ناراض ہے، بیٹا کہو کہ ماں باپ اچھے نہیں ہیں. گھر بہتر کرنا چاہتے ہو تو بہو کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھنا. بہو کی ذمہ داری بنتی ہے وہ تمہیں باپ کی نگاہ سے دیکھنا. حضرت عمر فاروق اعظم جب اپنے بیٹے کا نکاح کر کے لائے تھے، اپنی بہو سے سب سے پہلا سوال کیا تھا بیٹی بتا میں تیرا کیا لگتا ہوں. اس بچی نے کہا تھا ایک رشتے سے آپ میرے چچا لگتے ہو، دوسرے رشتے سے میرے باپ لگا کرتے ہو. حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی آج کے بعد مجھے باپ کہہ کے آواز دینا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اے بیٹی تیرا باپ نہیں ہے، تو یتیم ہے، یہ سمجھ لینا تجھے دوسرا باپ مل گیا ہے. اللہ اکبر کہ آپ نے عزت اس بیٹی کو دی تھی اور آپ نے فرمایا تھا اے بیٹی بتا تو صحیح جس دن میں تیرے دروازے سے گزر رہا تھا تب تو نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے کہا تھا ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو خدا تو دیکھ رہا ہے. کہا تھا بیٹی آج کے بعد تیری ذمہ داری یہ ہے عمر کو فیصلے کرنے رہتے ہیں، عدالت قائم کرنی رہتی ہے. جب عمر گھر سے نکلا کرے تو بس اتنا ہی کہنا ہے جب میں گھر سے نکلوں میرا ہاتھ پکڑنا اور کہنا بابا فیصلے سوچ سمجھ کے کرنا، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے. عمر فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا، خدا دیکھ رہا ہے. بابا اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا او بیٹی اگر تو روز یاد دلائے تھی کہ خدا دیکھ رہا ہے تو زمین و زمان بدل سکتے ہیں لیکن عمر کی عدالت میں غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا. ذمہ داری ہے آپ آنے والی بیٹی کو، بہو کو بیٹی کا پیار دیں. جب آپ اسے بیٹی کہہ کے آواز دو گے خدا کی قسم وہ جو چھوڑ کے آئی ہے نا اسے بھول کے سمجھ جائے گی جو چھوڑا تھا یہاں مل گیا. لیکن اللہ معاف کرے، معاف کرنا اگر کسی کو بری لگ جائے. ساس سسر سوچتے ہیں آج تک کسی پر نہیں چلی، اب آیا حکومت چلانے کا ٹائم. پھر بنتے ہی یہ جلاد. ہاں یہ کہتا پانی نہیں بھرا، بیٹے سے کہتی تیری بہو بہت گھامڑ ہے، اسے کام نہیں دکھائی دیا یہ لوٹا پڑا تھا یہاں ڈبہ رکھا ہے. شروع ہو بھائی گھر کے گھر ہوئے نہ کرنا. گھر سب نہیں ہوتے. تم کہنے لگو پورے گاؤں میں یہ گھر ہے، نہیں یہ گھر نہیں ہے. گھر تو مشکل سے کچھ ہوں گے، باقی سب گھر ہوئے. گھر ہوئے سمجھتے ہیں نا،
گھروے جو بچے بناتے تھے چھوٹے چھوٹے کئی دیواریں کر دیتے تھے، جس دن ایک مکان میں دیواریں کھنچ جائیں سمجھ لینا وہ گھر نہیں گھروے ہو گئے، اور جب گھروے ہو جاتے ہیں تو پھر برکتیں اڑ جایا کرتی ہیں۔ اور پریوار کے ساتھ کھانا سیکھو، خدا کی قسم 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے کھانے میں وہ مزہ نہیں جو غریب بھائی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے میں مزہ آتا ہے۔ پریوار کے ساتھ کھانے میں جو مزہ ہے وہ کہیں نہیں۔ ہاں دولت ہوگی تو جو چاہو گے کھانا خرید لوگے، لیکن پریوار ٹوٹا تو اسے خرید نہیں پاؤ گے۔ دولت سے زیادہ پریوار اہم ہوتا ہے، پیسے زیادہ پریوار اہم ہے، اور ہمیشہ پریوار کو اہم رکھنا۔ پیسے کو اہمیت مت دینا، پریوار کو اہمیت دینا، اس لیے کہ پیسہ محنت سے ملا کرتا ہے، پریوار نصیبوں سے ملا کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام، پریوار کا خیال رکھیں گے، اللہ خوشی دے گا۔ تو گانے بجیں گے تو دیکھنے نہیں جائیں گے، ہاں، اور کوشش کریں جو ہمارے بھائی، میں یہ نہیں کہتا ان کا بائیکاٹ کر دو، ان کے رستے بند کر دو، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، وہ بھی ہمارے ہیں۔ انہیں جوانوں پیار سے سمجھاؤ گے یار ہم حضور کے، اگر ہم نکاح پہ گانے بجائیں گے ہمارے حضور کا دل ٹوٹے گا، جنہوں نے ہمارے لیے رو رو کے آنسو بہائے، ان کا ہم دل توڑیں، یہ امت کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ ایسے سمجھاؤ گے نا تو جو بجانا بھی چاہے گا وہ گانے نہیں بجائے گا۔ شرط یہ ہے صحیح طریقے سے صحیح بات صحیح کانوں تک پہنچانی ہے۔ اگر گالی بک کے ہم اصلاح کریں گے تو ہم سگے بیٹے کو گالی بک کے نہیں سدھار سکتے، کسی اجنبی کو کیسے سواریں گے؟ تو انشاءاللہ حضور سے سچا عشق کریں گے، بولو انشاءاللہ حضور سے سچا پیار کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ شادی خانہ آبادی زندہ باد پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ بھائی ناظم رضا کی نسلوں میں برکت عطا فرمائے اور کربلا والوں کی خیرات عطا فرمائے۔ اس نسل میں جو بھی بچے پیدا ہو اللہ سب کو پہلے حضور کا عاشق بنائے، پھر ماں باپ کا فرما بردار بھی بنائے۔ بس جو ہوئے اللہ تم کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی وہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ حضور پہچان رہے ہیں، اور خدا کی قسم پہچان کا پرچم یہاں نہیں، مر کے قیامت میں آؤ گے حضور کہہ دیں گے جس دور میں لوگ شادی میں گانے بجاتے تھے یہ وہ لوگ ہیں اس دور میں شادی میں میری باتیں کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن میں محبوب کے غلاموں کی صف میں جگہ عطا فرمائے۔ زور سے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔